أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقات أو كما جاء في الحديث. حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے کتاب مجید کو نازل کیا جو کہ تمہارے لیے ہدایت کا پیغام ہے، لہٰذا تم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے. مہینہ 29 کا ہوتا ہے، 30 کا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفطر یوم یفطر الناس والاضحیٰ یوم یضحی الناس. عید سب مل کر خوشی منانے کا نام ہے، الگ الگ نہیں. عید الاضحیٰ بھی ویسی ہے کہ جب سارے لوگ عید الاضحیٰ مناتے ہیں اسی طرح ہم بھی عید الاضحیٰ مناتے ہیں. تو چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر روزہ ختم کرتے ہیں. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کر دو. تو 30 یا 29 چاند دیکھنے کے بعد تکبیر پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. اللہ نے تم کو ہدایت دی نا، اللہ کی بڑائی بیان کرو، کبریائی بیان کرو. اس طرح چاند دیکھنے کے بعد تو آدمی تکبیر پڑھتا ہے. چاند دیکھنے کے بعد، چاند دیکھتے وقت ہمیشہ ایک ہی دعا ہے، رمضان کا چاند ہو، بقرعید کا جو چاند ہو، کوئی بھی ہو، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ ہلال خیر وبرکہ. اللہ یہ پورا مہینہ ہم کو سلامتی کا، امن و شانتی کا مہینہ بنا دے اللہ، اور ہمارے ایمان کو مضبوط کر اور ہمارے ایمان کو اور زیادہ ترقی دے. چاند تیرا بھی میرا بھی رب اللہ ہی ہے. اس طرح دعا پڑھتے ہیں. ایک تو دعا پڑھنا ہے اور دوسرا اللہ کی تکبیر اور بڑائی بیان کرتے رہنا ہے. چاند دیکھنے کے بعد جو تکبیر بیان کرنا شروع کرتے ہیں، عیدگاہ کو پہنچنے تک بلکہ عید کی نماز شروع ہونے تک تکبیر پڑھی جاتی ہے. پڑھتے رہنا.
گھر میں بھی ادھر بھی ادھر بھی جب بھی ہوتی، حضرت عبداللہ بن عمر بھی حضرت ابو ہریرہ بازار کو جاتے، جا کر وہاں زور سے تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے لوگ بازار والے تکبیر پڑھتے تھے، اس کا خیال نہیں کرتے لوگ، تکبیر پڑھنا چاہیے، عید الفطر میں بھی تکبیر ہے، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فطرے کو مقرر کیا ہے 1 سا، جو دو گیہوں دو کوئی بھی دو، یہ آزاد ہو غلام ہو، چھوٹے ہوں بڑے ہوں اور غلام ہوں، سب کو دینا چاہیے 1 سا ایک آدمی کی طرف سے۔ نماز سے پہلے دے دینا چاہیے تو اللہ کے یہاں صدقۃ الفطر ہے، اگر نماز کے بعد دیے تو پھر معمولی صدقہ ہے، رمضان کا صدقہ نہیں ہوتا، روزے کا صدقہ نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر مقرر کیا ہے 2 مقصد سے، ایک تو روزے میں جو کچھ ہم لوگوں سے غلطی بھول چوک کچھ بھی ہو جاتی نا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے صدقۃ الفطر دینے کے لیے کہا ہے تاکہ ہمارا روزہ پاک صاف ہو کر اللہ قبول کرے، اور دوسرا غریبوں کا خیال کرنے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے یہ صدقۃ الفطر ہم پر فرض کیا ہے، لہذا صدقۃ الفطر چاند دیکھنے کے بعد ادا کر سکتے ہیں، یا ایک صاحب 29 دن ہو گئے تب بھی ادا کر سکتے ہیں، 1 دن 2 دن پہلے بھی صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کتنا ادا کرنا چاہیے؟ 1 سا ادا کرنا چاہیے۔ سا ناپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے جس کو پڑی بولتے تھے نا پہلے، وہ اب وہ تولتے ہیں، کم سرس آتا ہے، بہت سا علماء نے کہا 2.5 کلو، 2 کلو 400 گرام۔ ہم نے بھی ایک مرتبہ اس کو تقریباً 20-25 سال پہلے مد ہوتا ہے اس کو لے جا کے 4 مد تول کے دیکھے، 2 کلو 350 یا 370 گرام آیا، اس لیے ہم کہتے ہیں 2.5 کلو اگر دے دیں تو ٹھیک ہے۔ کچھ علماء نے کہا نہیں 3 کلو دینا چاہیے، یہ ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے، جو آپ کو اطمینان ہو اس کے مطابق صدقۃ الفطر آپ نکال سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر بچے کی طرف سے بھی بڑے کی طرف سے بھی سب کی طرف سے نکالنا۔ کس پر واجب ہے صدقۃ الفطر؟ جس آدمی کے پاس عید کے دن کھانے پینے کے لیے ہے اور اس کے بعد زیادہ ہے وہ نکالے گا۔ کل عید ہے سمجھو، آج ہمارے پاس ہے مثلا 3 کلو چاول ہے، 2 کلو چاول ہے، الحمدللہ گھر کے 7-8-10 آدمی کھا لیں گے، اب یہ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو بچے گا صدقۃ الفطر نکالے گا۔ لیکن کھانے کے لیے ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے تو وہ نہیں نکالے گا۔ مالدار ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ جیسے مالداروں پر فرض ہے صدقۃ الفطر بھی مالداروں پر فرض ہے، ایسا نہیں ہے، لہٰذا اس کا خیال کریں تو صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے۔ کب نکالنا چاہیے؟ عیدگاہ کو جانے سے پہلے نکال کر جانا چاہیے۔ لوگوں نے لکھا ہے عید الفطر کی نماز اللہ کے رسول ذرا دیر سے پڑھتے تھے، یعنی سورج نکلنے کے 17-20 منٹ کے بعد پڑھتے تھے، جبکہ عید الاضحیٰ کی نماز 10 منٹ کے بعد، سورج نکل کے 10 منٹ کے بعد پڑھ لیتے تھے۔ کیوں دیر کرتے عید الفطر میں؟ تاکہ لوگ کھجور کھا کر آئیں، تاکہ لوگ فطرہ نکال کر نماز کو آ سکیں، اس طرح علماء نے بیان کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے تکبیر چاند دیکھ کر دعا کرو اور تکبیر پڑھتے رہو، اور اللہ نے حیثیت دی ہے صدق الفطر ادا کرو، اور جو تم کھاتے وہی ادا کرو، جو شہر میں بستی میں سب کی غذا ہے اس کا خیال کرو، چاول ہے تو چاول، گیہوں ہے تو گیہوں، راگی جوار ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں، جو تم کھاتے یا لوگ اس بستی میں جو کھاتے وہ دے دیں۔ پیسہ دے سکتے ہیں کیا؟ پیسہ دینے کی اجازت نہیں ہے،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی ہے، پیسہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کسی صحابی نے دی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلہ بھی تھا، کھجور بھی تھا، اور سب دوسری چیزیں بھی تھیں، پیسہ بھی تھا، لیکن کوئی بھی صحابی پیسہ نہیں دیے، اور اللہ کے رسول نے بھی نہیں فرمایا چاہے تو غلہ دو چاہے تو پیسہ دو، اس لیے پیسہ اگر دیں گے صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا ہم زکوٰۃ الفطر پیسہ دے سکتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ ان کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ سارے لوگ یہی کہتے ہیں، امام مالک بھی یہی کہتے ہیں، امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی یہی کہتے ہیں۔ لہٰذا جب اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی سہولت پیسے کی بھی، پیسہ نہیں دیے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ سارے لوگ اگر چاول دیے، وہ پکانا چاہتے ہیں کچھ بھی بریانی وغیرہ، گوشت کا پیسہ کون دے گا، تیل کا پیسہ کون دے گا، مرچ مسالے کا پیسہ کون دے گا؟ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ایسا کہنے والا آدمی دو بڑی غلطی کرتا ہے۔ یہ غلطی یہ ہے کہ اللہ نے جو مقرر کیا وہی دینا چاہیے، ویسا ہی دینا چاہیے۔ یہ گویا اللہ سے بڑا ہو گیا کیا؟ سارے لوگ پیسہ ہی دیں، سارے لوگ اللہ ہی دیں گے تو کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا؟ یہ گویا اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے یہ آدمی شریعت کی جو عبادت ہے اس کے خلاف کرتا ہے۔ کہا یہ بہت بڑا جاہل آدمی ہے جو اس طرح کرتا ہے، اللہ کو نہیں معلوم تھا کیا لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، فلاں کی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے نہیں نہ کہا، اللہ کے رسول نے نہیں نہ فرمایا۔ اس طرح وہ بھی اس کی سخت تردید کرتے ہیں۔ لہذا صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے ہر ایک کی طرف سے۔ بچہ بھی پیدا ہوا، چاند دیکھنے سے 1 گھنٹہ پہلے سمجھو، اس کی بھی صدقۃ الفطر نکالنا۔ چاند دیکھنے کے بعد شوال کی صبح کوئی بچہ پیدا ہوا، اس کا صدقۃ الفطر نہیں۔ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا صدقۃ الفطر نکال سکتے کیا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پیٹ کے بچے کے صدقۃ الفطر نکالنا اچھا ہے، لیکن دلیل اس کی کوئی نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے، لیکن حدیث سے اور دوسرے صحابہ کرام سے اس کی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، جو گھر کا بڑا آدمی ہوگا وہی صدقۃ الفطر نکالے گا۔ یہ گھر میں 5 آدمی ہیں، 12.5 کلو 2.5 کلو کے حساب سے نکالے گا، 3 کلو کے حساب سے ہو تو 15 کلو نکالے گا، نکال کے دے دے گا۔ آج کل ایسا ہوتا ہے باہر ملکوں میں جو رہتے ہیں، کوئی جرمنی میں ہے، کوئی لندن میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، وہاں تو کچھ نہیں ہے، لینے والے بھی نہیں ہیں، اور اس کا دینا بھی بڑا مشکل ہے۔ سارے لوگ پیسہ جمع کر دیتے، وہ جو مرکز ہوتے ہیں، سوسائٹی ہوتی ہیں مسلم سوسائٹیز، اس میں لے جا کے صدقۃ الفطر کا پیسہ جمع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بہتر تو یہ ہے کہ جیسے انڈیا وغیرہ کے ممالک ہیں، یہاں نکالو صدقۃ الفطر، لیکن تمہارے حساب سے نکالو۔ فرض کیجئے جرمنی میں 1 کلو چاول اگر ملتا ہے 100 روپے کا، تو اس طرح یہاں 250 روپیہ نکالو۔ ایسا میں نے کہا تاکہ ہم غلہ ہی ادا کر سکیں۔ سوسائٹی والے کیسا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کس کو دیتے ہیں، اللہ کو معلوم۔ اور یہ صدقۃ الفطر صرف مسلمانوں کو دینا ہے، مسلمانوں سے لے کے مسلمانوں کو دینا ہے، نان مسلم کو صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب ہمارے کوئی جان پہچان کے رشتہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں میں نماز کے بعد آ کر لے لیتا ہوں، مجھے ذرا کام ہے، ان کا صدقۃ الفطر اگر آپ نکال کے رکھ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ادا بھی کر دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر مستحق دوسرے لوگ ہیں ان کو دے دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو چاند دیکھ کر عید مناؤ، چاند جب تک نہیں دیکھتے ہیں عید نہیں منا سکتے، الا یہ کہ 30 دن پورے ہو جائیں تو ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، دوسرے دن عید منائیں۔ اب سارے عرب ممالک میں سمجھیے کہ صاحب عید منائیں گے پیر کے دن، اور ہمارے یہاں پتہ نہیں پیر کو ہوگی کہ منگل کو ہوگی۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے سورج ڈوبنے میں بھی، چاند ڈوبنے میں بھی
40 منٹ کے قریب فرق ہو تو چاند نظر آتا ہے۔ سورج اگر غروب ہوتا ہے 6:20 کو، تو ایسی صورت میں 7 بجے اگر چاند غروب ہوتا ہے تو دیکھنے کے چانسز ہیں، لیکن صرف 30 منٹ ہے، 20/4 کو اور 50/4 کو دونوں ڈوب جاتے ہیں، اس لیے کہ امکان کم ہے، منگل ہی کو شاید عید ہوگی۔ بہرحال اللہ جو بھی چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ 30 روزہ رکھو، 29 روزہ رکھو، ثواب تو یہ 1 مہینے کا ملتا ہے، اس کے مطابق ہم کو کرنا چاہیے۔ کہیں بھی کہیں چاند دیکھ لیے، ہم کو یہاں اعتکاف بھی ختم نہیں کرنا ہے، عید کی تیاری بھی نہیں کرنی ہے جب تک کہ ہمارے یہاں کوئی معتبر اطلاع نہ آ جائے۔ چاند دیکھنے کے لیے، رمضان شروع کرنے کے لیے 1 آدمی کی گواہی کافی ہے، البتہ روزہ ختم کر کے عید منانے کے لیے 2 آدمی کی گواہی ہو تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ وہ ایک ہی معتبر آدمی بھی اگر گواہی دیتا ہے چاند دیکھنے کی تو اس کی بات مانی جا سکتی ہے۔ عید کے احکام میں یہ ہے، عید کو جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا پی کر جانا چاہیے۔ کوئی کھجور کھائے، کوئی بھی چیز ہو جائے، جن کو شوگر وغیرہ کی بیماری رہتی وہ تو کھجور نہیں کھا سکتے، کوئی بھی چیز کھا لیے، کھا کے عید کو جانا چاہیے تاکہ بتا سکیں کہ آج ہم روزے سے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، تکبیر پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، راستے میں تکبیر پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے راستے سے آنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اچھے سے اچھا جو ہمارا ڈریس ہو، کپڑا ہو، وہ پہننا چاہیے عید کو جانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو حکم دیا عیدگاہ کو آنے کا۔ دوسری نمازوں کو اجازت ہے، جمعے کی نمازیں اور تراویح کی نمازیں عورتیں آ سکتی ہیں، لیکن عید کی نماز کے لیے آنا چاہیے۔ جوان لڑکی بھی ہو، بوڑھی عورت بھی ہو، سب کو آنا چاہیے۔ یہاں تک کہ جو عورتیں ماہواری میں ہیں وہ بھی عیدگاہ کو آئیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، عیدگاہ سے ہٹ کر بیٹھیں گی، عیدگاہ کے آخر میں بیٹھیں گی، اللہ امام بھی دعا کرتے، وہ بھی دعا کرتے رہے گی، مسلمانوں کے دعا میں وہ بھی شرکت کرے گی۔ جو عورت کے عیدگاہ کو آنا چاہتی ہے وہ بن سور کے نہ آئے، خوشبو لگا کے نہ آئے اور دوسرا فیشن کر کے نہ آئے، یہ سخت منع ہے، اس کا خیال کریں۔ بہت ساری عورتیں آتی ہیں، وہ جو اوڑھنی اوڑھتی ہیں پورے بال نظر آتے ہیں، نہیں، بال بھی عورتوں کے نہیں نظر آنا چاہیے، ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت ساری عورتیں پھول لگا کر آتی ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ ایک طرف عید کی نماز کا ثواب ملے گا، دوسری طرف تمہاری ان غلطیوں کی وجہ سے وہ ثواب بھی ختم ہو جائے گا۔ ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا عید کے دن نہانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن نہاتے تھے، نہا سکتے ہیں، لیکن نہانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جمعے کے دن نہانا ٹھیک ہے، یہ سنت ہے جمعے کے دن نہانا۔ عید کے تعلق سے کیا بھی ویسا آیا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ غسل کرتے تھے، نہاتے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں آیا۔ کوئی مجبوری نہ ہو، کھلی جگہ میں نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہے مسجد میں نماز پڑھیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جب کوئی مجبوری نہیں ہے کھلی جگہ میں عید کی نماز پڑھنا چاہیے۔ جتنے جلد ہو سکے نماز پڑھ لینا چاہیے تاکہ لوگ اپنی دوسری چیزوں میں مصروف ہو جائیں۔ بہت مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری عورتیں مہندی لگاتی ہیں اپنے ہاتھوں میں، جائز ہے، لیکن جب ہاتھ میں مہندی لگا لیے تو ہاتھ نہیں نظر آنا۔ گلوز پہننا تمہاری زینت، ٹھیک ہے، ہاتھ بتا سکتے پہنچے تک، یہیں تک بتا سکتے، لیکن مہندی لگا لیے، انگوٹھی پہن لیے، زیور لگا لیے، اب اس کو گلوز پہننا چاہیے۔ اس کا خیال کریں، زیب و زینت اگر کرتی ہیں اس کو چھپا کر عیدگاہ کو آنا چاہیے۔ البتہ بہنوں کے اندر جب بیٹھتی ہیں ان کا ہاتھ نظر آئے تو کوئی بات نہیں،
کتنی شریعت نے عورتوں کا خیال کیا ہے، اس لیے کہ عورتوں سے بہت سارے فتنے پھیلتے ہیں اور آدمی کے خیالات بدلتے رہتے ہیں۔ اور کچھ عورتیں ایسے بھی رہتی ہیں کہ جو اپنے شوہر کے بھائی وغیرہ کو سمجھے کو مہندی وغیرہ لگاتے ہیں، حرام ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ کچھ لوگ بھی ایسے ہیں، مرد لوگ بھی دیکھتے ہیں تو ان کے تلوے میں مہندی لگی رہتی ہے، پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں بھابھی لگا دیے، فلاں لگا دیے۔ مردوں کے لیے سب جائز بھی نہیں ہے مہندی وغیرہ، ہاں بال کے اندر مہندی لگاتے ہیں بالوں کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے۔ ہاتھوں وغیرہ میں، پائروں میں زینت کے لیے مہندی لگانا ناجائز ہے۔ لہٰذا عورتوں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ تمہارے شوہر کا بھائی جو ہے وہ تمہارے لیے دیکھنا، کرنا، بات کرنا، یہ سب تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اتنی سب باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے آتے تھے۔ اذا کان یوم عید خالف الطریقہ، اللہ کے رسول ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے آتے تھے۔ ممکن ہو پورا راستہ الگ ہونا کوئی ضروری نہیں، تھوڑا بھی کہیں آپ راستہ بدل لیے دو طرف سے تو تمہارے لیے جائز ہے۔ الحمدللہ عید کا کام شریعت کے اندر یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ کھجور کھاتے وقت اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے اکرا کھاؤ، یعنی 3 کھاؤ، 5 کھاؤ، 7 کھاؤ، ایک کہا نہیں جی ایک کیا 3 کھاؤ، وہ اللہ کے رسول نہیں بولے، علماء بولتے ہیں بھئی جمع ہے نا، تمرات، اللہ کے رسول کھجوریں کھاتے تھے، جمع بولے تو کم سے کم 3 تبھی ہونا نہیں کیا، ایسا بولتے ہیں۔ لہٰذا 1 کھاؤ، 3 کھاؤ، 5 کھاؤ، 7 کھاؤ۔ اس میں بھی سنت کا خیال کرتا ہے ایک مسلمان کہ صاحب عید کے دن جتنی ہم پابندی کر سکیں دین کی وہ سب کریں۔ 30 روزے رکھ کے جب ہم جاتے ہیں عید مناتے ہیں ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اور اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ ان ساری باتوں کا ہم خیال کریں گے بہت اچھا ہوگا۔ عبادتیں کرتے ہیں اللہ قبول کر لے تو وہ بڑی بات ہے۔ عبادت تو سب کرتے ہیں، سب کی عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی۔ جو خلوص سے عبادت کرتا ہے، توحید میں پکا رہتا ہے، ویسے آدمی کی عبادت کو اللہ قبول کرتا ہے، دوسرے لوگوں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ جو میں نے کہا کہ صدقۃ الفطر جو باہر ملک میں رہتے ہیں وہاں دینے نہیں ہوتا، وہ یہاں بھیج دیتے اپنے رشتہ داروں کے پاس، بھائی ہمارا صدقۃ الفطر ادا کرو، ان کے حساب سے ادا کرنا۔ ان کی عید ایک دن پہلے ہوتی ہے نا، تو ایک دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا، ہمارے حساب سے نہیں۔ جن کے عید الفطر ہے ان کے حساب سے ہم ان کا صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر وہ پیسے کی شکل میں وہی دینا چاہتے ہیں، مجبوری ہے، یہاں بھی کوئی آدمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ قبول کرے۔ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس وقت سری لنکا کے اندر کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہے، ہم لوگ یہاں سے پیسہ جمع کر کے سری لنکا کو بھیج دیں کیا تاکہ غریبوں کی مدد ہو جائے؟ یہ ٹیمپروری حالات ہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ قبول کرے، لیکن جب یہاں محتاج ہیں لوگ، ضرورت مند ہیں، تو یہیں دینے کی کوشش کیجیے۔ بہرحال جو بھی دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں، لیکن پیسے کا خیال مت کیجیے، پیسے مت دیجیے۔ عید کے احکام بہت سارے ہوتے ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ عید کے دن عید کے خطبے میں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو رمضان کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے اور چاند کے تعلق سے آپ کو بتائی گئیں۔ ان باتوں کا خیال کریں۔ ہمارے یہاں ملک کے اندر عام طور پر 2 دن عید ہوتی تھی اور ہو سکتا ہے اس وقت بھی ہو۔ رمضان تو پورے ملک میں ایک ہی دن شروع ہوا، لیکن عید ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک دن پہلے پیر کے دن عید کریں۔ چاند نظر آئے تو ہم بھی کریں گے، لیکن چاند نہیں نظر آیا یا تو حساب سے کر لیتے ہیں یا کہیں دوسری جگہ دیکھے اس کا اعتبار کر کے وہ لوگ عید منا لیتے ہیں۔ لہٰذا
ہم کو چاہیے کہ جس جماعت کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کا خیال کریں. وہ لوگ جب عید کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ مل کر عید کریں گے. ہم کو الگ سے عید کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے. لہٰذا عید آنے والی ہے، اس کے لیے بہت کچھ ہم کو تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عید کی رات کو عبادت کرنا ہے کیا؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاند دیکھنے کے بعد عید کی صبح تک شب قدر کی طرح ہے، پوری رات جاگنا، عبادت کرنا. ایسا کسی حدیث میں نہیں آیا ہے. ایسا کسی حدیث میں تکبیر پڑھتے رہو، میں نے کہا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیر پڑھتے رہو، اس کے لیے کوئی خاص عبادت نہیں ہے. اس کا خیال کریں. یہ سب حدیث اس طرح جو بیان کرتے ہیں شب قدر ہے، جاگنا چاہیے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن لوگ ان ساری باتیں بیان کرتے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں، عید بھی ہماری خوشی کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آئے تو وہاں کے لوگ مدینے والے خوشی منا رہے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا خوشی منا رہے ہیں؟ تو کہا کہ کتنے سال پہلے بواس کی لڑائی ہوئی نا، اس میں ہم لوگ جیتے، وہ وکٹری ڈے مناتے، جیت کا دن ہم مناتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں جی، اللہ نے تمہارے لیے 2 عید دے دی ہے سال میں، یہی 2 عید ہے. ایک تو رمضان کی عید جو روزے پورے کر کے ہم ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو قرآن مجید کی نعمت سے نوازا، اور دوسری عید ہے عید الاضحیٰ کے ساتھ حج کا مہینہ دنیا میں ہوتا ہے. وہ 2 ہی عید ہے. اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کے کوئی رشتہ دار انتقال ہو گئے 1 مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے، وہ لوگ عید نہیں مناتے. کہتے ہیں کہ ہمارے ماموں، ہمارے چچا، ہمارے امی، ہمارے ابا انتقال ہو کر 1 مہینہ ہی ہوا، ہم لوگ عید نہیں مناتے. نہیں، یہ جائز نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ مرنے کے بعد غم منائے. ہاں، بیوی جو ہے اپنے شوہر کا غم 4 مہینہ 10 دن بنائے گی. لہٰذا یہ بھی غلط ہے کہ عید نہیں مناتے کہ پہلی عید ہمارے فلاں کا انتقال ہو کر ہم عید کی خوشی نہیں منائیں گے. یہ بھی غلط ہے. یاد آتے ہوں گے وہ دوسری بات ہے، لیکن اس کو جیسے کپڑے بھی نہیں صاف ستھرے اچھے کپڑے نہیں پہننا اور صاحب عیدگاہ کو بھی جاتے نہیں جاتے، ایسے سب نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ کے رسول کی باتیں ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. آنے والی عید کو اللہ تعالی ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا دن بنائے اور سارے مسلمانوں کے لیے، اس ملک کے اور سارے ممالک کے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن بنائے. اللہ تعالیٰ جو لوگ مظلوم ہیں ان کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ جن کے گھر اجڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مدد کرے اور ان کو بسائے. اللہ تعالیٰ سب کو خوشی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ باقی دنوں میں جو بھی 2 دن رہ گئے ہیں، 3 دن رہ گئے، زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو صدقۃ الفطر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھ کے ایمان کی حالت میں بلا لیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.